سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 سے آگے پڑھیں گے، 117 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم۔ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم۔ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہم نے اس درس قرآن کے اندر تیسرے دور کے اندر تیسری دفعہ سورۃ المائدہ کی تلاوت کو مکمل کیا۔
اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تمام عملی پہلوؤں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے اپنا معروضات سے عرضیوں سے خطاب جب مکمل کیا تو آخر میں یہ عرض کی، اے مالک مولا، ان اگر تعذبہم، تم ان کو، میری قوم کو عذاب دو، فإنہم عبادک، تو ان کا خالق مالک یہ تیرے بندے ہیں، تو جانے تیرے بندے جانے، تیرے بندے ہیں یہ۔ وَإِنْ، اور اگر تغفر لہم، تو ان کو بخشنا چاہے، اگر تو بخشے ان کو، فَإِنَّكَ، بس بے شک تو، أَنْتَ، تو ہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ بخشے تب بھی تیری مرضی، عذاب دے تب بھی تیری مرضی۔ قال اللہ نے فرمایا، ھذا، یہ یوم، دن ہے، ینفع الصادقین، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ سچوں کو اللہ فائدہ دے گا، صدقہم، ان کی سچائی کی وجہ سے، گویا کہ ان کی سچائی نے ان کو فائدہ دیا۔ لہم جنات، ایسے سچوں کے لیے، صدیقین کے لیے، صادقین کے لیے باغات ہوں گے، تجری، کہ بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ان جنتوں کے اندر، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، آبادا، اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جو ایک دفعہ ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ مقام رضا حاصل کرنا ہی تو بڑی کامیابی تھی۔ للہ، اللہ کی ملکیت میں ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت، ملک السماوات والارض، ملک الہی میں ہے، ملک کے لحاظ سے زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ وما فیہن، اور جو ان دو زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کی ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اپنی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بخشش کا معیار کیا ہے؟ عذاب کسے دیا جائے گا اور بخشش اور مغفرت کس کے لیے ہوگی؟ نبیوں کی یہ عظمتیں اور شانیں ہیں کہ انہوں نے جنت کی طرف جانے والا راستہ بتایا اور جہنم کے راستے سے بچایا۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام بنیادی منشور لے کر آئے تھے اور اسی پر انہوں نے ساری زندگی عمل کیا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، مالک مولا، جسے تو بخشنا چاہے اس کی بخشش کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو عذاب دینا چاہے تیرے چھوڑے کے بغیر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جسے تو بخشنا چاہے اسباب میں سے کوئی سبب ایسا بن جائے گا جس کی وجہ سے تیری رحمت متوجہ ہو جائے گی اور تو بخشش عطا کر دے گا، اور جسے تو بخشنا نہ چاہے اس کا کوئی ایسا ایک عمل اتنا برا ہوگا کہ اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا اور وہ ساری نیکیوں پر وہ بھاری ہوگا،
تیرا قہر، تیرا غضب، تیرا عذاب اس بندے کے لیے مستحق ٹھہرے گا جس نے تجھے ناراض کر لیا، تو اسباب بخشش اس کے لیے ختم ہو گئے جو تجھے راضی نہ کر سکا۔ اس لیے بخشش کا، مغفرت کا اور عذاب کا معیار یہی ہے کہ جس پر تو راضی ہو گیا وہ بخشا گیا، اور جس پر تو ناراض ہوا، غضبناک ہوا، وہ جہنم میں گیا۔ اور رہی بات ان اعمال کی حیثیت کی جو ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیے استطاعت پر، اور زکوٰۃ دی صاحب نصاب ہونے پر، تلاوت قرآن کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کی، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کی، ساری زندگی اگر بندہ اسی پر کاربند رہے پھر بھی وہ یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں بخشا جاؤں گا۔ حج کرنے گئے ہیں، بڑے پیسے لگا کے جاتے ہیں اور بڑی بڑی زیارتیں کی ہیں، اور وہاں پر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، پہلی نظر پڑی بیت اللہ شریف پر، جو وہ دعا مانگے گا اس نظر میں اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، یہاں تک کہ وہاں پر زیارات کرتا رہے، ارکان و مناسک ادا کرتا رہے، حج عمرے کے جو بھی اس نے نیت کی ہے، جس کا احرام باندھا ہے۔ کعبۃ اللہ سے جب رخصت ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے اور اس کے نامہ اعمال کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کیا کوئی حاجی کہہ سکتا ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں؟ کیا کوئی نمازی کہہ سکتا ہے کہ میری نمازیں اللہ نے یقینی طور پر قبول کر لی؟ تو پھر ان اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے اعمال کیے، بڑے بڑے ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیے اور بڑے بڑے انسانی فلاح کے کام کیے، مگر یقین پھر بھی نہیں کہ میرا مالک مجھے بخشے گا اور مجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو یہ اعمال صرف اس لیے کرتے جا رہے ہیں، تیرا کام ہے اخلاص کے ساتھ مالک کو راضی کرتے رہنا، پانچوں وقت اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے رہنا۔ مالک ہے وہ بے نیاز ہے، قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ قبول کیا تو پھر بھی وہ بے نیاز ہے۔ تو کوشش کرتا جا، ہو سکتا ہے تیرے سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ رب کو پسند آ جائے، تیری نمازوں میں سے کوئی ایک نماز رب کو پسند آ جائے، تیری کوشش رب کو پسند آ جائے، تیری محنت اور تیری سٹرگل تیرے کام آ جائے، تیری شب بیداریاں، تیری تہجد گزاریاں، تیری تلاوت کرنے اور آہوزاریاں، اللہ کو کوئی بھی ایک ادا تیری پسند آ گئی، اللہ تیرے سارے نیک اعمال کو قبول کر لے گا اور تیری بخشش و مغفرت فرمائے گا، اور پھر جنت عطا کرے گا تو معافی اور بخشش کے نتیجے میں عطا کرے گا۔ تیرے اعمال کی وجہ سے وہ جو تکڑی تول ہونا ہے وہ تو ایک اتمام حجت ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہے گا اس کی بخشش کا سبب یہ پیدا کرے گا کہ اے بندے میں تجھ پر راضی ہو گیا کہ 500 سال کی عبادت کرنے والا بندہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اس بندے کا یہ کمال کیا تھا، اس نے اتنی عبادت کی 500 سال، زندگیاں بڑی بڑی ہوتی تھی پہلے امتوں کی، تو اس وقت کے نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ فلاں بستی میں فلاں بندہ ہے، اس نے میری بڑی بندگی کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، اب میں راضی ہوں اس پر۔ اس کا مقام یہ ہے کہ تو جا اس کے پاس اور جا کر میرا پیغام دے، اے بندے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، تیری ہر مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ جو دعا مانگنا چاہتا ہے مانگ، کوئی ایک دعا مانگ لے۔ تو جب اللہ کے نبی اس وقت کے بنی اسرائیل کے کئی نبی آئے، جس نبی کو اللہ نے حکم دیا وہ گئے اور وہاں پر جا کر اس بندے سے کہا اے بندہ خوش نصیب، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ پیغام دیا، مجھے وحی فرمائی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی اللہ کی بارگاہ میں یہ پھر عرض کیجئے کہ میں اس حالت میں موت چاہتا ہوں کہ میں جب سجدے میں جاؤں تو میری روح کو قبض کر لیا جائے۔ میری خواہش کیا ہے، میں سجدے میں جاؤں، میری روح کو قبض کر لیا جائے اور پھر میرے جسم کو پھلنے اور پھولنے سے، پھٹنے سے اور ختم ہونے سے محفوظ کر لیا جائے۔ اسی سجدے کی حالت میں ہی میں کل قیامت کے دن اٹھنا چاہتا ہوں۔
میرے جسم کو بھی محفوظ کر لیا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، وعدہ جو ہو چکا تھا کہ مانگ جو مانگتا اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس نے جب سجدہ کیا اسرائیل نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی حالت سجدہ میں اس کے جسم کو محفوظ کیسے کیا گیا؟ وہ ایک جزیرے میں عبادت کر رہا تھا، اطراف میں پانی تھا، جزیرہ چھوٹا سا ٹاپو جزیرہ تھا، پانی آیا جزیرہ نیچے ہو گیا۔ جزیرے پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں، جزیرے غائب بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ جزیرہ غائب ہو گیا۔ آج بھی سمندر کی کسی تہہ کے اندر اس کا جسم محفوظ ہے اور وہ حالت سجدہ میں ہے، اور کل قیامت کے دن وہ جزیرہ اسی طرح اوپر آئے گا، وہیں سے اٹھ کر وہ رب کی بارگاہ میں چلا جائے گا، رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، یہ میرے نبی ہے جو غیب دان ہیں، جو سارے غیب کی مناظر کشی کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ میں ضمنی طور پر عرض کر دوں، یقین کتنا رکھنا اس بات پہ۔ فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہارے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مگر یہاں پر بیٹھا اس وقت مستقبل بعید میں پیش آنے والے قیامت کے منظر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میرے سامنے حوض کوثر کو رکھ دیا گیا ہو۔ یہاں پر بیٹھا میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لائیو جس طرح کے مناظر کو پیش کیا جاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا، رب ذوالجلال اسے ارشاد فرمائے گا، جا بندہ تجھے میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا، بخش دیا، جنت دے دی۔ اعلان ہو جائے گا، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا، جاتا کیوں نہیں ہے جنت میں؟ جنت کا اعلان ہو گیا، دوڑ کے جنت چلا جا۔ وہ عرض کرے گا مالک و مولا صرف ایک عرضی ہے، تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے تجھے معاف کیا، مگر میں نے بندگی بھی تو بڑی کی ہے نا، 500 سال تیری عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، پھر ایسا لمبا سجدہ کیا ہے کہ کوئی کر نہیں سکا، قیامت تک تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہا ہوں، کیا ابھی بھی حق نہیں بنتا کہ میں حساب پورا کر کے جنت میں جاؤں؟ تو میرے اعمال کو توڑ لے، پھر کہے کہ ہاں تیرے اعمال پر یہ حق بنتا ہے کہ تو جنت کا حقدار قرار پائے۔ بخشش کا کیا معنی، مغفرت کا کیا معنی، معافی کا کیا معنی، عنایت کا کیا معنی؟ تو حساب بھی پورا کر لے تب بھی میرے حساب میں جنت نکلتی ہے، عبادت میں نے اتنی کی ہوئی ہے۔ اور رب ذوالجلال فرمائے گا لا اسے واپس لا، میزان کے پاس کھڑا کر۔ میزان کے پاس کھڑا ہوگا، ایک طرف ایک پلڑے کے اندر اس کے سارے عمل کو رکھا جائے گا، ساری بندگی کو رکھا جائے گا، تمام تر سجدہ ریزیاں کو رکھا جائے گا، تمام تر لمبے لمبے قیام و رکوع کو رکھا جائے گا، جس طرح کے بھی اس وقت نماز ان پر لازم تھی، عبادات وہ کرتے تھے، جس طرح کے بھی تسبیح و تحلیل کرتے تھے، وہ ساری بندگی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ پھر رب فرمائے گا اب میرے انعامات کی باری آئی، آنکھ کا ڈیلا نکالو اس کا اور رکھو ایک پلڑے کے اندر۔ جب تکڑی تول کیا جائے گا، جب وزن کیا جائے گا اس اسکیل پر، تو آنکھ والی نعمت کا وزن اس کی ساری عبادت سے زیادہ نکلے گا۔ اے بندے بتا، اس آنکھ سے نظارے کتنے دیکھے، کتنے میگا پکسلز کی یہ آنکھ تھی، ایک کیمرہ کتنا اعلیٰ تجھے عطا کیا تھا، پھر اس کے بعد ابھی باری ہے زبان تجھے دی تھی، کتنے جملے بولے تھے، پھر تجھے لنگس دیے تھے سانس کے لیے، زندگی بڑھانے والی سانس ہے جب تو باہر نکالتا تھا، اور راحت دینے والی سانس ہے جب تو انہیل کرتا تھا آکسیجن کو، اور یہ نعمتیں کہ تیرے دل کا دھڑکنا پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے تیرا دل دھڑک رہا تھا، عمل انہضام، ڈائجسٹیو سسٹم، پاؤں، ہاتھ، محسوسات، حواس خمسہ ظاہرہ، یہ ساری چیزیں ابھی تو باقی ہیں، ابھی تو آنکھ کا ایک ڈیلا رکھا ہے پلڑے میں، تو یہ باری ہو گیا ہے، باقی ابھی حساب باقی ہے، اب حساب دے، کیا تیری نیکیاں ایک بھی نعمت کا حساب پورا کر سکتی ہیں؟ تو پھر عرض کرے گا مالک مولا واقعی تیری رحمت اور تیری عطا سے ہی جنت ملے گی، تیری بخشش اور مہربانی سے ہی جنت ملے گی۔ پھر اسے جب یہ پتہ چل جائے گا
کہ بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ نیکی کا شوق دل میں پیدا کرتا ہے، تو اللہ تو کون ہے جو کہتا ہے کہ جا میں نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ تجھے پسند ہی نہیں کرتا اور قبول ہی نہیں کرتا کہ تو مسجد میں آئے۔ جس کو اللہ اپنی بندگی کے لیے پسند کرتا ہے اسے تو توفیق بخشتا ہے کہ آ بندے میری بارگاہ میں جھک جا، تو جھکتا چلا جائے گا میں تیری بندگی کو اٹھاتا چلا جاؤں گا، تیرا معیار اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ اور بخشش اور مغفرت کس لحاظ سے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ لوگوں اسباب ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا راستہ بھی بتا کر بھیجا ہے، جہنم کی طرف جانے والا راستہ بھی بتا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں بتانے والا ہوں، اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر میرے طریقے پر مجھے دیکھتے ہوئے عمل کرتے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن اس صف میں کھڑا کیا جائے گا بندہ جس جیسا عمل کرتا رہا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری قیادت بھی ملے، میری سیادت بھی ملے، میری شفاعت بھی ملے اور میرے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے، میرے نام کا کلمہ پڑھنے والے، اگر تو میری اتباع کرتا جائے گا، جس نے میری اتباع کی ہے اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے اللہ بلا حساب کے جنت کا دخول اولی والا داخلہ تجھے عطا کر دے تو میری طرف چلتا جا، میری طرف دیکھتا جا، زندگی کا سفر طے کرتا جا کہ تیری نظر اپنے قائد سے، امام الانبیاء سے ہٹنے نہ پائے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تیرا قدم رکنے نہ پائے۔ زندگی ختم ہوگی، تیرا اگلا قدم فردوس کے بالا خانوں میں ہوگا۔ تو یہ جنت میں جانے کا معیار خوشخبری ہے جنتیوں کے لیے، جس کو اللہ بخش دیتا ہے، یہ اللہ کو راضی کر کے آئے، اب اللہ ان کو راضی فرمائے گا۔ کیا مقام، کیا انداز! میرے محبوب علیہ السلام نے اس طرح کی منظر کشی کی جیسے کہ سامنے رکھ دیا۔ یہ جو باتیں حدیث کی زبان سے بیان کر رہا ہوں، یقین کس چیز کا نام، ایمان کس چیز کا نام ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہم اگر اپنی آنکھوں سے بھی جنت کو دیکھ لیتے، اپنی آنکھوں سے بھی جہنم کو دیکھ لیتے، ہمیں اپنی آنکھوں دیکھی چیز پر اتنا یقین نہ آتا جتنا رب کے قرآن پر آ گیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر آ گیا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ فرمایا جنت کے ہر دروازے پر دو چشمے ہوں گے، ایک چشمے سے جنتی کو پانی پلایا جائے گا، دوسرے چشمے سے جنتی کو غسل کروایا جائے گا۔ پانی تو دنیا میں بھی پیتا تھا نا، اور غسل نہاتا تو دنیا میں بھی تھا، مگر یہاں پر یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی دروازے سے جنتی کو دولہا بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو کس طرح کی تیاری ہوگی۔ پانی جو پیا ہے H2O ہائیڈروجن پلس آکسیجن، پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جو پانی پایا جاتا ہے اس کی فارمولیشن ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کی کمیت ہے، مگر جنتی چشمہ کیا ہے؟ اس کا کمال یہ ہوگا کہ جب وہ پانی پلایا جائے گا لا یبولون ولا یختنطون ولا یتغوطون فیہا، وہ پانی پینے سے اندر کی صفائیاں ہو جائیں گی، نہ بول ہے، نہ براز ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ گندا تھوک ہے، بس ایک چیز کستوری کی خوشبو والا پسینہ آ رہا ہوگا۔ اور پھر جس چشمے سے اس کو غسل کروایا جائے گا اس کا کمال کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، فائدہ کیا ملے گا، غرض و غایت اور مقصد کیا ہوگا غسل کروانے کا؟ نہا لے گا، غسل کر لے گا، لن یتغیر ابشارہم ولن یستشعص اشعارہم، پھر صدیوں تک دوبارہ نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پھر تیری کھال پرانی نہیں ہوگی، اور لن یتغیر اشعارہم، اور تیرے بالوں کی کنگھی تک بھی پراگندہ نہیں ہوگی کہ نور آنکھوں میں، چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، سلامتی ہو تجھ پر یہ
فرشتے, پاکیزہ نوری فرشتے تجھے سلامیاں پیش کر رہے ہیں. یہ تیرا پروٹوکول ہوگا. سلام کس چیز کا؟ سلام تجھ پر, سلام تجھ پر کس چیز کا؟ اے اللہ کو راضی کرنے والے, اپنی خواہشات کو چھوڑنے والے, اپنی چاہتوں پر اللہ کی چاہت کو غالب کرنے والے. تو نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, مبارک ہو تجھے کہ اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے. وہ جنت میں میرے جیسا ماڑا بندہ اگر کسی اچھے حال میں چلا جائے نا, اچھی جگہ پر چلا جائے, کسی محل ٹائپ جگہ میں چلا جائے تو تھوڑا سا ٹھٹک جاتا ہے کہ کہیں کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے, کہیں قالین اور غلیچہ میرے پاؤں رکھنے سے گندا نہ ہو جائے. وہ جنت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اس کے بارے میں پورا سوچ بھی نہیں سکتا. 1 مربع میٹر جنت کا پوری دنیا سے مہنگا ہے. 1 مربع میٹر پوری دنیا سے مہنگا اور قیمتی ہے. جب یہ بندے اللہ کے جنت میں جائیں گے, بندہ پہلا قدم رکھے گا اپنے گھر میں, وہ محل جو اللہ عطا کرے گا ٹھٹک جائے گا تھوڑا سا کہ میں کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا. اتنی پیاری جنت, اتنا پیارا گھر ہے کسی کا ہوگا, میرا تو نہیں ہے یہ, تو میرے عمل تو اتنے اعلیٰ تو نہیں تھے کہ اتنا بڑا عالی شان مجھے بنگلہ عطا کر دیا. بنگلہ بھی لفظ چھوٹا ہے, یہ محلات بھی لفظ چھوٹے ہیں. اتنا عالی شان یہ جگہ میرے لیے, کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا. آواز آئے گی, اے بندے یہ تیرا ہی گھر ہے, یہ تیرا ہی مقام ہے اور یہ جنت ہے تیری. یا اللہ اتنی پیاری جنت, ایسی پیاری. میری زندگی چھوٹی سی تھی, تھوڑے سے عمل میں کر سکا, اس کا عوض و معاوضہ اتنا بڑا. اللہ فرمائے گا تیرے عمل کا نتیجہ نہیں, اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے متوجہ ہو جانے کا نتیجہ ہے. اللہ نے بخشش سے, مغفرت عطا سے, عنایت سے تجھے یہ عطا کیا اور تجھ سے میری رضا کے عوض 2 چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا. مجھے تو راضی کر لے گا, پھر میں تجھے راضی کیسے کروں گا؟ 2 چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا. ایک حسنہ کا وعدہ کیا گیا تھا, ایک زیادہ کا وعدہ کیا گیا تھا. تجھے حسنہ دیا جائے گا, تجھے زیادہ عطا کیا جائے گا. حسنہ کیا ہے؟ یہ جنت دلہن کی طرح سجی تیرے سامنے ہے. اور کتنی بڑی جنت ہے. آخری جنتی کو جو جنت الاٹ کی جائے گی, اس دنیا کو, گھٹیا تو نہیں ہوتا جنتی, ادنا تو نہیں ہوتا, مگر سب سے کم درجے والا جنتی, سب سے آخر میں جانے والا جنتی, اس کو جنت کتنی دی جائے گی؟ اس دنیا کو 10 دفعہ اگر ضرب دیں تو جو حاصل ضرب آئے گا, جو اکول آئے گا, اس جتنی بڑی جنت آخری لیول کے جنتی کو عطا کی جائے گی. اتنی بڑی جنت, دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی. تو پھر جب وہ بندہ جس نے اللہ کو راضی پوری طرح کر لیا ہوگا, دخول اولی میں جنت میں گیا ہوگا, اللہ فرمائے گا 2 چیزوں کا وعدہ کیا تھا, یہ حسنہ, یہ جنت تیرے سامنے ہے اور زیادہ ابھی باقی ہے. اے مالک مولا, اتنی پیاری جنت تو نے میرے اتنے اعمال کا نتیجہ رکھی. اللہ فرمائے گا زیادہ تو دیکھ وہ کیا ہے. زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس بندے کو عطا فرمائے گا. یہ حسنہ ہے, وہ زیادہ ہے. بندہ اللہ کا دیدار کرے گا تو مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے مالک مولا اتنا پیارا ہے تو, اتنا پیارا ہے تو, مجھے دنیا کی زندگی میں پتہ چل جاتا کہ میرا خالق مالک رازق اتنا پیارا ہے تو میں پیدائش کے وقت سے بھی اگر سر سجدے میں رکھتا, وفات اسی سجدے میں ہو جاتی, تیری بندگی کا تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہے وہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جس نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ اسے اس طرح راضی کرے گا. اور دوسرا مفہوم مخالف دیکھیے, کیونکہ دین صرف ایک رخ کا نام نہیں. آج ہمیں غافل کیا جا رہا ہے, آج ہمیں لوریاں دے کر, تھپکیاں دے کر سلایا جا رہا ہے, تصویر کا ایک رخ دکھایا جا رہا ہے, صرف آئینہ دکھایا جا رہا ہے, پس آئینہ نہیں دکھایا جا رہا. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ کرتے ہیں, چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح آپ نے جنت کا بھی تذکرہ فرمایا, جنت کے انعامات کا بھی تذکرہ کیا, اسی طرح جہنم کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. وہ جہنم اتنی بڑی دوزخ کہ اس کے اندر اگر پتھر پھینکا جائے تو نیچے جاتا جائے گا 70 سال کے بعد جا کر اسے پیندہ ملے گا.
اتنی بڑی جہنم ہے کہ ایک یوں سمجھیں جیسے ایک بہت بڑا ڈرم ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں اگر سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی چھید ہو جائے، سوراخ ہو جائے، ایسی آگ نکلے گی کہ وہ ساری دنیا کو جلانے کے لیے کافی ہوگی۔ ایسی آگ ہوگی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناظر پھر میں عرض کر دوں کہ یہ کیسے ہیں، اس کو یقین سٹوری نہیں ہے، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ لیلا مجنو کی داستان نہیں، میرے سامنے رب کا قرآن ہے، میری زبان پر مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ہمیں قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر معنویت رکھی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے قصے کہانیاں چھیڑنے کی۔ آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر یقین کرنا، یوں کر کے بیٹھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بلا تمثیل و تشبیہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اچانک سے آپ نے سر انور اٹھایا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چونک جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک پتھر آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج اس کو پیدا ملا ہے، اس کی جو آواز آئی ہے وہ آواز میرے کانوں نے سن لی ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ ہمیں ڈراتے بھی ہیں کہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، اتنی تپش ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، مگر ایک منظر تو ہمیں بڑا ہی بے قرار کر دیتا ہے، ہم تمہاری تو جان لبوں پہ آ جاتی ہے جب آپ قبر کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ بڑا روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بڑے آنسو نکلتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے خزانے آپ کے ایک آنسو پر لٹائے جا سکتے ہیں، اتنا قیمتی آپ کا ایک آنسو ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے روتا ہوں، اہمیت بڑی ہے اس کی، جو یہاں پر کامیاب ہو جائے گا حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کا راز صرف ایک ہی ہے، ہم اپنے پڑے ہوئے عہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھ جائیں، اس پر قائم ہو جائیں اور اسی پر ہماری جان نکل جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ختم شریف پڑھ لیجیے، سورۃ المائدہ۔